احباب گرامی، یہ واقعہ جو ہمارے سامنے تخلیق آدم کے حوالے سے آنے والا ہے، یہ قرآن کریم میں تقریباً 7 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورۃ الاعراف اور سورہ صاد۔ ان میں تفصیل کے ساتھ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا۔ ہم پچھلی آیات میں یہ بات پڑھ چکے کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت بحث کر رہی تھی کس چیز کے متعلق؟ وہ تخلیق آدم کے متعلق جو بحث کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اسے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر ہر دور میں ہی اہل علم نے اسباق حاصل کیے ہیں اور ہر دور میں اس سے استفادہ کیا جاتا رہا ہے۔ موجودہ حالات میں بھی یہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا کام دے گا اگر ہم اسے تفکر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس واقعے کے اندر اللہ رب العالمین چند ایک حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس واقعے کو یہاں پر لانے کی 2 وجوہات بھی ہیں۔ ایک وجہ تو اس بات کی وضاحت ہے کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے، وہ وجہ اللہ رب العالمین نے کھول کر بیان فرما دی۔ دوسری بات جو یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ انسان کو اپنی ابتدا کا نہیں پتہ کہ یہ کیسے پیدا ہوا، کن حالات میں اس کو پیدا کیا گیا۔ یہ جب پیدا کیا جانے والا تھا تو اس کے بنانے کی مخالفت اللہ کے مقرب فرشتوں نے بھی کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی کمال حکمت سے اس کو پیدا کر دیا۔ لہٰذا مان لینا چاہیے کہ یہ وہ خبریں ہیں جو انسان تک پہلے نہیں پہنچی، اور اتنے اہم اور بہترین پر اعتماد انداز میں اگر تم تک یہ خبر پہنچائی جا رہی ہے تو مان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ تو کبھی تم سے کوئی مطلب رکھا ہے، نہ کسی مفاد کے تحت انہوں نے تم سے کوئی چیز طلب کی ہے، اور نہ ہی ان کے کلام کے اندر کوئی بناوٹ ہے۔ وہ بالکل کھری کھری، سیدھی سیدھی اور سادے لفظوں میں تمہارے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، اور تم جانتے ہو کہ انہوں نے کسی اور سے علم حاصل بھی نہیں کیا، تمہارے سامنے ہی وہ موجود ہیں۔ انہوں نے مکہ سے باہر جا کر بھی اپنا کوئی وقت نہیں گزارا ہے، نہ کہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو ان کی باتیں سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو دلوں میں اترتی چلی جاتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب پھر بھی اگر تم لوگ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرو تو اس واقعے کے اندر تمہارا جو بڑا مائی باپ ہے جس کے پیچھے لگ کر تم ایسا کام کر رہے ہو، وہ بھی تکبر ہی کر رہا تھا۔ شیطان نے بھی تکبر کیا، تمہیں بھی تکبر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت موجود نہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے پھرنے والے لوگ موجود نہیں، تو اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی موجود نہیں، لہٰذا یہ جو ہے وہ ایک عام آدمی۔ آغاز میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے۔ قرآن کریم کے اندر تخلیق انسانی کے مراحل کو مختلف الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ کسی جگہ پر کہا کہ ہم نے اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، کسی جگہ پر فرمایا کہ ہم نے اس کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور کسی جگہ پر فرمایا کہ ہم نے اس کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ چیز ایک ہی ہے، بنیاد مٹی ہی ہے، اس کی مختلف حالتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ پہلے وہ مٹی تھی، پھر اس کے اندر پانی ملا کر اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کا جو جسم ہے وہ پوری زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا، پوری زمین سے مٹی لی تھی اللہ رب العالمین۔ اسی وجہ سے تو ہم مختلف رنگوں میں ہیں، مختلف زبانوں میں ہیں، مختلف لہجات میں ہیں۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں، وگرنہ ہم اس کی مزید تفصیل بھی بیان کر سکتے ہیں۔ بشر کہتے ہیں انسان کی ظاہری جلد کو، یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو بشر کہا جاتا ہے۔
جو آپ صبح کے وقت مسجد کی طرف جاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا، اس میں ایک لفظ یہ بھی آتا ہے وفی بشری نورا، اے اللہ میری جلد میں بھی نور ڈال دے۔ تو بشر ظاہری طور پر جو جلد ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ مٹی سے بنائی گئی، اور جنات کو اللہ رب العالمین نے آگ سے بنایا، والجان خلقناہ من نار، اور جو جنات ہیں ہم نے ان کو آگ سے پیدا کیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُ، اگلی آیت کو دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں پس جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں۔ ٹھیک ٹھیک بنانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعضاء یوں کر کے برابر ہو، ہاتھ چھوٹا بڑا نہ ہو، آنکھ چھوٹی بڑی نہ ہو، جیسا انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے ویسا اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ سارے جانور، ساری مخلوقات سر نیچے کر کے چلتے ہیں، انسان سر اٹھا کر چلتا ہے۔ سب کی کمر یوں ہے، انسان کی کمر یوں ہے، سب کی کمر جھکی ہوئی اور انسان کی کمر بالکل سیدھی۔ سب کو اپنا منہ کھانے تک لے کر جانا پڑتا ہے، اور اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کھانا اپنے منہ تک لے کر آتا ہے۔ اور بھی اس کے اندر بڑی سارے خصائل ہیں، بڑی خوبیاں ہیں جو کسی اور مخلوق کے اندر نہیں پائی جاتی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُ، جب میں اس کو سیدھا سیدھا کر لوں۔ یہ موضوع بڑا عام ہے، یہ مشہور موضوع ہے جسے آپ ہر جمعہ کی نماز میں بھی سنتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، بڑی ہی ببرکت ہے وہ ذات، اسی کے لیے ساری تسبیحات ہیں کہ جس نے انسان کو بنایا بھی اور فسوی، پھر اسے سیدھا سیدھا کر دیا۔ یہ سیدھا سیدھا کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اعضاء کو ان کی جگہ پر مضبوطی سے بٹھا دینا، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جسم بنا دیا، روح بھی اللہ نے عطا کر دی، پھر اس کی ذہنی صلاحیتوں کو ایک ڈگر کے اوپر چلا دینا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُ، جب میں اس کو بنا دوں، سیدھا سیدھا کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ یہ اپنی طرف جو اللہ نے نسبت کی ہے، یہ عظمت کے لیے نسبت کی ہے، انسان کی شان کو بڑھانے کے لیے نسبت کی ہے۔ مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ جی فلاں جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ میرا فلاں رشتہ دار لگتا ہے، اس کا میرے ساتھ یہ رشتہ ہے، وہ اپنی عظمت کو بڑھانے کے لیے ایسی بات کہتا ہے۔ کوئی بندہ یہ ہو جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری نسبت اہل بیت کے ساتھ، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ نسبت یہ بھی تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ نسبتیں انسان کے مقام اور مرتبے کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ تو میری اور آپ کی روح کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر پڑنا سجدے میں۔ یہاں تیسرا نقطہ اس آیت کا یہ ہے کہ پہلے شریعتوں کے اندر تعظیمی سجدہ جائز ہوا کرتا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بہن بھائیوں نے اور ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا، یہ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا۔ لیکن شریعت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسے مجھ پر حرام کر دیا ہے، لہٰذا اب کوئی بھی سجدہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کرے گا وہ حرام کام کرے گا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں تم گر جانا اس کے سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، کلہم سارے کے سارے، اجمعون اکٹھے، سب نے اکٹھے ہو کر اس کو سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھے، ابلیس جنات میں سے ہے۔ اس کی دلیل سورۃ الکہف میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے جب کہا کہ فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس لیے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ قرآن نے واضح فیصلہ کیا ہے کان من الجن۔ پھر سوال یہ آتا ہے اللہ نے تو فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرنے کا، ابلیس کا اس میں کیا قصور ہے؟ دیکھیے میرا بھائی کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی سب سے برتر مخلوق تھے اس وقت، انسان کو تو اللہ نے سجدہ کروا کے اونچا مقام دیا ہے، فرشتے برتر مخلوق تھے۔ جب کسی گھر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کارڈ بھیجا جاتا ہے شادی کا، تو اس میں سارے گھر والے شامل ہوتے ہیں، ایک بڑے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں پر اللہ نے بڑوں کو حکم دے دیا، اس میں چھوٹی مخلوقات جنات بھی سارے شامل ہو گئے۔ سمجھ آئی بات کی؟ فرمایا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے باقی جنات نے بھی سجدہ کیا تھا۔
صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، استکبارا، اس نے تکبر کیا جیسے آج دنیا کا کافر تکبر کر رہا ہے، وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، وہ کافروں کے ساتھ جا کر مل گیا۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ اس کی وجہ آگے بتائی۔ میں اللہ فرماتے ہیں یا ابلیس، اے ابلیس، اس کا نام شروع سے ابلیس ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کا جو نام لوگ ذکر کرتے ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ ابلیس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ مایوس۔ ابلیس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ مایوس۔ ابلیس یہ با، لام اور سین سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ پہلے تو اللہ کے دو ہاتھ دیکھیں، اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر قرآن میں آیا۔ یہ دو ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کی آگے کوئی تعویل نہیں کر سکتے۔ کچھ بدبخت موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ ہو تو بازو بھی ہوتا ہے، بازو ہو تو کندھا بھی ہوتا ہے، کندھا ہو تو دھڑ بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم بازو والا اللہ نہیں لا سکتے تو میں اللہ والا بازو تمہیں دکھا دوں۔ یہ شیعہ حضرات کی باتیں ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ علی اللہ ہے۔ وہ اس سے مراد علی رضی اللہ عنہ کو لیتے ہیں کہ وہی تو اللہ ہے جن کا ہاتھ بھی تھا، بازو بھی تھا، کندھا بھی، دھڑ بھی، اور پورا جسم تھا ان کا۔ میرا بھائی، جو اللہ کی صفات ہوتی ہیں نا، جو اللہ کی صفتیں ہوتی ہیں، مثلا اللہ کا رب ہونا، اللہ کی پنڈلی ہونا، اللہ کی آنکھ ہونا، اللہ کا آسمان دنیا پر آنا، یہ ساری صفات ویسے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس نے ہمیں ان کے بارے میں تفاصیل نہیں بتائی۔ یہ ایمان بالغیب ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم نے ماننا ہے، اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم کفر کا ارتکاب کر جائیں گے۔ ابلیس، تم نے اس کو کیوں سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اس میں پھر میری اور آپ کی عظمت ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، باقی کوئی اور مخلوق اللہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی نہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ وہ آگے سے پھر اللہ نے پھر سوال کیا، استکبرتا، یہ اصل میں تھا استکبرتا، لیکن یہ گرامر کا اصول ہے، فرمایا استکبرتا، کیا تم تکبر کر رہے ہو، ام کنت من العالین، یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، فرشتوں کے بعد، فرشتوں سے اوپر تو درجہ کسی کا نہیں ہے، پھر تو اللہ جو خالق ہے وہی باقی رہ جاتا ہے۔ کیا تو اللہ سے بھی اونچا ہو گیا کہ تو نے اللہ کا حکم ہی نہیں مانا؟ ام کنت من العالین، اس سے پتہ لگتا ہے جب بندہ اللہ کا حکم نہیں مانتا تو وہ اللہ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کو کس لیول پہ رکھ رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ سے بھی اونچا بنا لیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو معبود بناتے ہیں۔ ام کنت من العالین، اور آگے سے کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا نا اپنے جسم کو دیکھ کر ہی، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ یہ بھی اپنے جسم کے اوپر اٹک رہا ہے اور اس کے اوپر تکبر کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں آگ ہوں جو اوپر کی طرف اٹھتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے۔ میرا بھائی، مٹی ہر چیز کو جو ہے نا وہ سنبھال لیتی ہے، مردہ ہو یا دانا ہو، مٹی ہر چیز کی بقا کی ضمانت ہوتی ہے، اور آگ ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے۔ اور یہ تکبر میں آ کر کہہ رہا ہے کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، میں جس کو سجدہ کروں کروں، جس کو نہ کروں نہ کروں۔ اے اللہ، میں یہ حکم نہیں مان سکتا۔ قال فاخرج منها فانك رجیم، رب نے کہا کہ تو نکل جا، فاخرج منها، تو یہاں سے نکل جا، فانك رجیم، رجیم کا معنی ہوتا ہے دھتکارا ہوا، تو دھتکارے ہوئوں میں سے، فانك رجیم، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک میری لعنت تیرے اوپر ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہمیشہ کے لیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قیامت تک لعنت ہے اس کے بعد لعنت نہیں، بلکہ اس کے بعد اس کے اوپر بڑی پھٹکار جہنم کی صورت میں پڑے گی۔ تیرے اوپر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قالا، کہنے لگا، ربی، اے میرے رب۔ اب سمجھ آ گئی اس کو کہ میں جو ہے وہ پھنس گیا ہوں، لیکن بجائے یہ کہ توبہ کرتا، آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن تک، جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک مجھے مہلت دے دے۔
یعنی اس کو بھی پتا کہ زندگی اور موت کا تصور پایا جاتا ہے. قال فإنك من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے ہم مہلت دیے دیتے ہیں. اندازہ کیجئے میرا بھائی رب کی رحمت کا کہ جو شخص جو جن رب کے سامنے کھڑا ہو کر اٹکا ہوا ہے اور تکبر کا اظہار کر رہا ہے، سرکشی کا اظہار کر رہا ہے، رب اس کی دعا کو بھی رد نہیں کر رہا. تو اللہ ہماری دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ ہم اگر یقین کے ساتھ مانگے تو وہ ضرور قبول کرتا ہے. الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے. یہ مسئلہ یہاں ذرا رک کر سمجھ لیجیے. یہاں پر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شیطان کو قیامت تک مہلت ملی ہوئی ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور اکثریت اسی کے اوپر، حالانکہ ایسا نہیں. آپ غور کیجئے اللہ کیا فرما رہے ہیں، الی یوم، ایک ایسے دن تک، الوقت المعلوم، جس کا وقت جو ہے وہ معلوم ہے. کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا رمضان میں جس طرح اللہ باقی شیطانوں کو جکڑ لیتا ہے، کیا اس کو بھی جکڑتا ہے؟ کیونکہ معاشرے میں گناہ تو پھر بھی ہوتا رہتا ہے، گندے خیالات پھر بھی آتے رہتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو قیامت تک مہلت نہیں ملی. شیطان کو اس دن تک مہلت ملی ہے جو دن اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اور وہی جانتا ہے. ممکن ہے کہ شیطان کی یہ والی جو دعا اس نے مانگی ہوئی ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے، اللہ نے اس کو مہلت دی ایک مقرر دن تک. ہو سکتا ہے رمضان میں اس کو نہ قید کیا جاتا ہو، لیکن یہ موقف بعض لوگوں کا یہاں پر آ کر غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ سارے شیطانوں کو بند کرتا ہے. تو شیطان کو رمضان میں بند کر لیا جاتا ہے، لیکن عام دنوں کے اندر اس کی قیامت تک مہلت نہیں ہے، اس کی ایک مقرر دن تک مہلت ہے، اور اس کا علم اللہ کو پتہ ہے. بات کی سمجھ آئی؟ اس نے مہلت قیامت تک کی مانگی تھی، لیکن اسے قیامت تک کی نہیں، بلکہ اسے مہلت ملی ہے ایک مقرر دن تک. بات دونوں میں میرا بھائی فرق ہے، ذرا غور سے سمجھ لیجیے. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں قالا، اس نے کہا فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنی آواز کے ذریعے ان کو گمراہ کروں گا، میں مال کے ذریعے ان کو گمراہ کروں گا، ان کی اولاد کے ذریعے ان کو گمراہ کروں گا، ان کو سبز باغ دکھا دکھا کر ان کو گمراہ کروں گا. اولاد، مال، آواز اور سبز باغ دکھانا. سبز باغ دکھانا سب سے خطرناک کام ہے اس کا، جب وہ آپ کے سامنے گناہ کو نیکی کا چڑھاوا دے کر آپ سے گناہ کروا دیتا ہے، اور بندے کے سامنے گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. بندہ گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی عادت بن جاتی ہے. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں، خالص ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں. ہم نے اس صورت میں پڑھے نا، چنے ہوئے 9 بندوں کا ذکر ہم نے پڑھا. یہ وہی بات پھر آ رہی ہے کہ ان لوگوں کے رستوں کے اوپر جو چلنے والے مخلص بندے ہوں گے، وہ میرے ہتھ کنڈے میں نہیں آ سکیں گے، میرا شکار نہیں ہو سکیں گے، وہ بچ جائیں گے. اب اس سے ان لوگوں کا رد بھی ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی تھے جی. تو ٹھیک ہے بھائی، وہ نبی تھے، وہ بچ گئے، ہم اپنا سارا شیطان کے حوالے کر دیں؟ کبھی بھی نہیں. قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا حق یہی ہے، حق تو یہی تھا کہ تو اس کو سجدہ کرتا. والحق اقول، اب جو میں کہنے لگا ہوں وہ بھی برحق ہے. یعنی حق، 2 حق یہاں ذکر کیے ہیں. ایک حق یہ کہ تم آدم کو سجدہ کرتے، اور دوسرا حق یہ کہ اب جو میں کہنے لگا ہوں وہ بھی برحق ہے. اللہ نے کیا کہا؟ لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور بھی ضرور بھروں گا جہنم کو تمہارے ساتھ اور جو جو تیرے پیچھے لگیں گے ان کے ساتھ، سب کو اکٹھا کر کے اس کے اندر ڈال دوں. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ واقعہ یہاں تک مکمل ہوتا ہے. اس کی جتنی تفاصیل موٹی موٹی تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ان سے جو بنیادی مقصد نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان سمجھ جائے اگر اللہ رب العالمین نے یہ جسم عطا کیا ہے تو اس نے اپنی مرضی سے دیا، اس پر اسی کی مرضی چلائیے، نہ کہ اپنی مرضیاں چلائیے.